وفاق کو کہ وہ یہ پرچیز کرنا چاہتی ہے جو بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا آفیشیلی کیا پروسیس ہے یا اس پہ آیا ہم لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ پروسیس کافی عرصے سے جاری تھا. اب یہ تو وفاق کی بتائی کہ اس پہ وہ چیزیں جو ہے وہ آئے وہ پولیٹیکل اس پہ گیم کھیلنا چاہتے تھے یا وہ واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہیں. انٹرسٹڈ اگر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیاں اس وقت جو ہماری تعلیمی دستگاہیں ہیں وہ پیسوں سے جو ہے وہ متاثر ہیں. ہمارے پینشنرز کو پینشنز نہیں مل رہی، مختلف ڈپارٹمنٹس کو تنخواہیں نہیں مل رہی. یونیورسٹیز کو 3 ارب روپے دینا میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ آفیشیلی کوئی ایسا چیز ہے جس پہ کوئی قدغن نہیں ہے تو اگر وہ پرچیز کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گورنر صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے قائد کی رہائی کے لیے ملگیر احتجاج و مظاہروں کا ایک بار پھر اعلان کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہی رستہ ہے اپنے قائد کی رہائی کے لیے، نہیں کچھ اور کو رستہ؟ نہیں، میرا خیال وہ سنجیدہ نہیں ہے. ان کو جو ہے نا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ پہ دینا چاہیے بنسبت جو ہے وہ احتجاج اور جلسے جلوس پہ. جلسے جلوس سے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کسی جلسے جلوس سے یا دھرنے سے کوئی شخص آزاد ہو سکتا ہے. جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. خود ان کے جو پی ٹی آئی کے بھی چیئرمین نے کہا تھا جب ان کی عمران خان صاحب کی وائف جو ہے وہ بشرا بی بی کی بیل ہوئی تھی یا ان کی بہنوں کی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ عدالت کے ذریعے ہوا ہے، میرٹ پہ ہوا ہے، تو پھر عدالتوں کا راستہ اپنائیں. جلسے جلوس سے جتنے بھی کرنا چاہے کر لیں، لیکن فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے نہ کہ سڑکوں پہ ہونا. گورنر صاحب میں 3 سوال لایا ہوں. کچھ ایک لوگوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ گورنر صاحب سے آپ یہ پوچھے کہ آپ جب سے حج لیا ہے کتنے دن آپ نے پشاور میں قیام کیا ہے؟ کبھی آپ کراچی میں ہوتے، کبھی کہاں کبھی. تو دوسرا یہ سوال انہوں نے کہا کہ آپ گورنر صاحب سے پوچھیں کہ صوبے کے حقوق کے لیے آپ نے کتنی بار وفاق سے رابطہ کیا ہے. تیسرا سوال ہے کہ بشرا بی بی آج دوبارہ پشاور آ رہی ہے تو آپ مہمان نواز ہیں، تو کیا بلائیں گے دوبارہ ہم؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ بشرا بی بی کس لیے آ رہی ہیں. وہ تو غالباً پالیٹکس کر رہی ہیں، پہلے بھی آئی ہیں، میٹنگس شیئر کی. آپ لوگ نہ دکھائیں یا آپ کو نہ چھوڑو اور بات ہے، لیکن وہ پالیٹکس کرنی ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. پالیٹکس سے پہلے بھی کرتی رہی پنجاب میں، جو ان کے کارنامے سب کے سامنے ہیں فرق ہوگی کی صورت میں. اور سنیں کہ یہاں پر بھی ایک فرق ہوگی بننے جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی ان میکنگ ہے، تو پتہ نہیں کب وہ اناؤنس ہوتی ہیں فرق ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ میں جتنے دن رہوں تو مجھے نہیں پتہ، میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں اگر یہاں سے کراچی بھی گیا ہوں اور لاہور بھی گیا ہوں یا کسی اور صوبے میں بھی گیا ہوں تو میں اپنے صوبے کے لیے گیا ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس سے میں کچھ نہیں کر سکتا. صوبائی حکومت کو تکلیف ہے، اگر ان کو کوئی دعوت نہیں دے رہا کراچی میں یا لاہور میں کسی کو، تو مجھے بتا دینا، ان کو دعوت دلوا دیتا ہوں کہ ان کو کوئی دعوت دے دے. اور یہاں پر انشاءاللہ میں اگر گیا ہوں تو آپ بہت جلد دیکھیں گے اس کے اثرات کیا ہیں کہ میں اگر لاہور گیا ہوں یا کراچی ہوں کس لیے گیا ہوں اور صوبے کے حقوق کی بات کے لیے گئے ہیں. اور جہاں تک صوبے کے حقوق کی بات کی آپ نے بات کی، پچھلے دنوں پشاور یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہوا اور اس ایونٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. ادھر میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ آپ سب اکٹھے ہوں، آئیں ہم ایک مقدمہ بنائیں وفاق کے لیے، اور وفاق کے لیے ہم جا کر جو ہے اپنا مقدمہ لڑیں. دیکھیں ہم اپنا مقدمہ ڈیفینیٹ لڑیں گے. اگر صوبہ اس میں ناکام ہو چکا ہے، اگر صوبائی حکومت اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکی، اگر پچھلے 4 سال جو ان کی حکومت تھی اور یہاں 3 صوبوں میں ان کی حکومت تھی اور NFC ایوارڈ بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، نئے NFC ایوارڈ بھی نہیں کر سکے، یہ ان کی ناکامی، نااہلی اور کوتاہی تھی. اس وقت کی صوبائی حکومت نے کبھی کوئی کیس اپنا وفاق میں پریزنٹ کیا، اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ ہمارے یہ پیسے بنتے ہمیں دیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈاکومنٹڈ چیز بنا رہے ہیں، ہم ایک ڈاکومنٹڈ اپنا کیس بنا رہے ہیں جو کہ ہم نے جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہے اس پہ کیس لڑنا ہے. آج میں نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا ہے یہ کام صوبائی حکومت کا تھا. امن و امان بحال کرنے میں صوبائی حکومت اس صوبے میں ناکام ہو چکی ہے. آج تک امن و امان کے حوالے سے صوبائی حکومت نے ایک ٹس سے مس نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں کی، نہ وفاق سے کوئی امداد مانگی. آج اگر میں نے یہ لیٹر لکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ وفاقی صوبائی حکومت اس چیز میں سنجیدہ نہیں ہے. لہٰذا میں نے آج وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور ہمارے صوبے میں جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنا جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. گورنر صاحب آپ مکمل طور پر یہ صوبے کے جو امن و امان کی حالت کے مطابق صوبائی حکومت کو اختیارات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2011 سے صوبے میں اور قبائلی اضلاع میں ایکشن اینڈ نیڈا سپر پاور ایک قانون لاگو ہے جس کے تحت تمام تو سیکورٹی کے اختیارات پیراملٹری فورسز کو حاصل ہے اور اس کے لیے وفاق کا ایک محکمہ ہے، وزارت دفاع. آپ وفاق سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ دہشت گرد آئے کیسے، آفات کیسے ہوئے اور اب تک آپ کے آپریشنوں سے امن کیوں نہیں بات ہو سکا؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر صوبائی حکومت کو اس پہ اعتراض ہے تو صوبائی حکومت یہ چیز ایشو اٹھائے نا. اگر صوبائی اسمبلی کا اجلاس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جا کے فوج کے خلاف قراردادیں پاس کرے، فوج کے خلاف بیان بازی کرے
اچھی بات ہے کہ وہ اپنی قانون سازی کرے. اگر یہاں پہ اگر وہ وفاق کا ہے تو کیا صوبائی حکومت نے مشترکہ طور پر اسمبلی میں اس کی قرارداد پاس کی تو ہم جا کر کہیں کہ صوبائی حکومت یہ کرنا چاہتی ہے. جہاں تک ملیٹنٹس کی آپ نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں کن لوگوں نے ان ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا تھا, کون لوگ ان ملیٹنٹس کو یہاں پر لے کے آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. آج اگر انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے ان کا گریبان کون پکڑے گا؟ یہی لوگ تھے, یہی صوبائی حکومت تھی اور ان کی مرکزی حکومت تھی جو یہاں پر انہوں نے ملیٹنٹس آباد کیے. چلو حالات خراب ہیں, کیا آپ نے صوبائی حکومت کی کوئی سنجیدگی دیکھی؟ آج تک صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ پاڑا چنار گیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. کراچی میں اگر ایک موبائل فون, سائیکل, موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے سندھ میں تو ساری میڈیا چیختی ہے کہ سی ایم سندھ جو ہے مراد علی شاہ کدھر ہیں. یہاں پر تو ہمارے دن بدن ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, فوج اور پولیس کے نوجوان اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں, سول سوسائٹی اپنے جنازے اٹھا رہی ہے, سرکاری ملازمین جنازے اٹھا رہے ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں. کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ کیوں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے؟ کیا حکومت اگر کہتی ہے کہ ہمیں وفاق سے سپورٹ چاہیے, کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سپورٹ چاہیے؟ اگر آج بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پر ایف سی اور فوج بھی کی سپورٹ ہے, سندھ میں رینجرز کی سپورٹ ہے. کیا صوبائی حکومت ہماری یہ کہتی ہے کہ ہمیں وفاق سے سپورٹ چاہیے؟ اگر انہوں نے مانگی ہو, وفاق نہ دی ہو, تو میں صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ان کا مقدمہ میں وفاق میں لڑوں گا. لیکن یہ بھی تو کچھ کرے نا, یہ تو سوئے ہوئے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر دھرنا دینا ہے, کہاں پر جلوس کرنا ہے, کہاں پہ جلسہ کرنا ہے, کہاں پہ بھنگڑے کرنے ہیں, ناچ گانا کرنا ہے, اسی میں مصروف ہیں, یا ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے پہ کو نیچے دکھانے میں مصروف ہیں. اپنے صوبے کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر تھوڑی سی ہوگا. سر اسی حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے کہ کونسل کی جانب سے دائر کیا گیا ہے. گزشتہ روز عدالت کی جانب سے وفاق کے کردار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ ہدایات کی گئی ہے کہ وفاق کا جلد جواب جمع کرے اور صوبے کے ساتھ مل بیٹھ کر اس مسئلے پر جو ہے وہ اپنا کردار. کس مسئلے کے اوپر؟ امن و امان کے حالات پر. دیکھیں کیا سمجھتے ہیں وفاق کے کیا کردار یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر قسم کا کردار ہے. صوبے نے بات کی ہے, آپ بتائیں کہ صوبے نے اگر بات کی ہے, صوبے نے خط لکھا ہے, صوبے نے ریکویسٹ کی ہے, تو میں صوبے کے ساتھ کھڑ کے وفاق سے سب کچھ لینے کو تیار ہوں. لیکن یہ کام صوبے کا ہے نا, صوبائی حکومت بھی تو کچھ کرے نا. صوبائی حکومت کہے کہ نہیں ہم نے سونا ہے, ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے یہاں پر پولیس کو وفاق کے ساتھ لڑانا ہے, ہم نے یہاں کے سرکاری ملازمین کو وفاق کے ساتھ لڑانا ہے, تو یہ بات نہیں. آپ کہیں, آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. امن و امان کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ہم سب اختلافات بھلا کر ہم سی ایم ہاؤس گئے تھے, لیکن امن کی بات تو کریں نا. اگر سی ایم صاحب کے اپنے حلقے میں, سی ایم صاحب کے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو اختیارات ان کے پاس ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ صورتحال ہے جو کہ ڈی خان میں ہے, ٹانک میں ہے, بندو میں ہے, لکی میں ہے, کوہاٹ میں ہے, کرک میں ہے, پاڑا چنار میں. اب صدر ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. باقی تو آپ بعد میں جائیں اوپر, آپ جب جائیں گے وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں اگر ہم نہیں دیکھیں گے اور ہم اپنے آنکھیں کبوتر کی طرح بند کریں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ جب وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے غائب رہے تو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ 2 آپشن دیے گئے, یا وزیر اعلیٰ رہو یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کیا آپ گورنر راج کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہم کو؟ یہ ایک سینئر صحافی نے انکشاف کیا. کس نے کہا یہ سوال کس نے کیا ان سے؟ جی انہوں نے خود بات کی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے غائب تھے تو انہیں یہی 2 آپشن دیے گئے. تو سوال کس نے آپشن دیے ہم کو؟ وہ تو آپ کو مجھے تو نہیں پتا, وہ تو 12 ضلعوں سے گھوم کے آئے. وہی 12 ضلعوں کو بتایا کہ 2 آپشن تھے آپ کے پاس. 12 ضلعوں والے لوگوں نے کہا ان کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب غائب ہوئے تو یہاں پر بہت تھے پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی, گرفتار ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے. اور آپ کو پتا کہ اسلام آباد کے بیچ چوک پہ ایک پولیس کے نوجوان جو شہید ہوئے تھے, اس جو وہاں پر زخمی ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے اسی جو جلوس اس میں, اس کا جنازہ تھا. اور میں نے وہاں پر میڈیا پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ خود ساختہ جو ہے روپوشی ہے. پہلے بھی 7 گھنٹے خود ساختہ روپوشی تھی, ابھی بھی خود ساختہ روپوشی ہے. اور یہ نہیں مان رہے تھے. اچانک وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں 12 ضلع گھوم کے آیا ہوں. پہلے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, بٹوا نہیں تھا, موبائل نہیں تھا. اگلے دن کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ نہیں میں نے گاڑی میں تیل بھی ڈلوایا, میں نے ایم ٹیگ بھی پے کیا. اور مجھے بتائیں کہ اگر وہ دامن گیو کے راستے ہزارہ میں گھس گئے تو ان کا اپنا صوبہ تھا, تو صوبے میں چھپنے کی کیا بات تھی؟ صوبہ تو ان کے اپنے صوبے میں چھپنے کی بات ہے. ہم کو لہٰذا جو سوال ہوئے ہیں تو صافی مجھے بتا دیں, میں اس سے پوچھوں کہ اس سے سوال کس نے کیے ہیں اور خود ساختہ روپوشی کدھر کی ہے. وہ تو بڑے پہنچے بندے ہیں, ان کو تک پہنچا. تھینک یو.